العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی تقریباً 157 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے اور 197ویں آیت جو ہے اس پہ بھی کلام چل رہا تھا۔ یہ یاد رکھیں کہ قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے جس کی حقانیت میں یقیناً کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے دلائل کثیر موجود ہیں۔ پورے کائنات میں اس جیسی صحیح ترین کتاب اور ایسی کتاب جس میں تصرف انسانی کی کوئی گنجائش نہیں موجود نہیں ہو سکتی۔ 7 سال کا ایک مسلمان بچہ اس پورے قرآن عظیم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے بعطائے الہی، یہ اس کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ ورنہ ایک 16 صفحے کا اردو کا رسالہ آپ پڑھ کر اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں یا اسی بچے کو یاد کروانے کی کوشش کریں، وہ لفظ بلفظ یاد نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کے بارے میں چیلنج دیا ہے کہ کوئی اس کی مثل ایک آیت بھی بنا کر لے آئے۔ اس زمانے سے لے کر یعنی زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، جبکہ اس زمانے میں انتہائی فصحاء بلغاء موجود تھے، آج تک کوئی بھی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن عظیم ایک انتہائی صحیح ترین کتاب ہے، اس میں تصرف بیجا کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے علاوہ اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ قرآن عظیم کا کسی بھی ملک میں کسی بھی شہر میں چھپنے والا کوئی بھی ایک نسخہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی میں بھی زیر زبر کا فرق نہیں ہوگا۔ ہر ایک مقام پر بالکل ایک ہی جیسا مضمون، ایک ہی جیسے زبر زیر پیش ہوں گے، ایک ہی جیسے الفاظ کی ترتیب ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ایک حق کتاب ہے۔ اگر یہ حق نہیں ہے، اگر واقعی یہ دلائل کسی کتاب کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، تو کوئی اس کا جواب دے اور اس کے خلاف کوئی دلیل لے کر آئے۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس میں جتنے بھی مضامین ہیں وہ من جانب اللہ ہیں، اور ان کو تسلیم کرنا یہ اہل ایمان اہل اسلام کے لیے لازم ہے۔ اور جو شخص ہدایت کا متمنی ہو، اس کے اس میں بیان کردہ مضامین اس شخص کو قبول کرنے چاہیے، ان کو حق سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک حق کلام ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آج کل مسائل چل رہے ہیں یا اختلاف ہے کہ کیا انہیں صلیب پر چڑھایا گیا تھا کہ نہیں، اور کیا انہیں زندہ اوپر اٹھایا گیا تھا یا واقعی وہ دنیا میں انتقال کر گئے تھے، اس کا اگر صحیح فیصلہ ہمیں کرنا ہو تو یہ قرآن عظیم اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو اس لیے جب یہ ایک حق کتاب ہے اور اس کی حقانیت پر دلائل موجود ہیں، تو ہر شخص کو غور و تفکر کرنا چاہیے، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ اس میں موجود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ، جو نظریہ، جو صحیح فکر بیان کی گئی ہے وہ اسے قبول کرے، اس کا انکار نہ کرے، اس لیے کہ وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے خبر دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کو غور سے سنیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہترین دلیل ہے جو بوقت ضرورت پیش کی جا سکتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس قول کے سبب، پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ یہود پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت نازل فرمائی اور ان کے قلوب پر مہر لگا دی مختلف اسباب کی وجہ سے، اور ایک یہ بھی کہ ان کے اس قول کے سبب اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول ہیں انہیں قتل کیا۔ لیکن اللہ نے رد فرمایا کہ وَمَا قَتَلُوهُ، انہیں قتل نہیں کیا گیا، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور لیکن ان کی مشابہت والا، ان لوگوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھنے والا ایک شخص بنا دیا گیا تھا، جس کی تفصیل فقہاء نے بیان فرمائی، مفسرین نے بیان فرمائی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہود مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں، تو آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو وہاں 12 آپ کے حواری بیٹھے ہوئے تھے، ساتھی تھے، تو آپ نے ان میں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس پر میری مشابہت ڈال دی جائے، جسے میرا مشابہ بنا دیا جائے اور اسے پھر سولی پہ چڑھا دیا جائے اور وہ میرے ساتھ جنت میں میرا رفیق بنے۔ تو ایک کم عمر نوجوان کھڑا ہوا، آپ نے اس کو بٹھایا اور پھر دوبارہ یہ بات کہی، وہ پھر کھڑا ہو گیا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے ساتھ یہ ایسا ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا لیا، تو یہودیوں نے اس کو سولی پر چڑھایا۔
حقیقتاً عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں۔ اس کا یہ بیان ہو رہا ہے کہ وما قتلوہ، اور اسے ان لوگوں نے قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی چڑھائی، ولکن شبہ لہم، اور لیکن ان لوگوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، ضرور وہ ان کی طرف سے شک میں مبتلا ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی علم مگر صرف اپنے ظن اور اپنے خیالات کی پیروی کرنا۔ ان کے بارے میں گمان ہیں، خیالات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے، بعض کہتے ہیں خدا کے بیٹے تھے، بعض ان میں سے عیسائیوں میں سے یہ کہنے لگے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھائی گئی وغیرہ وغیرہ۔ جتنے بھی ان کے گمان ہیں یہ تمام کے تمام ان کے اپنے ظن ہیں، ان میں یقین تک کوئی بھی چیز نہیں پہنچے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تاکیداً دوبارہ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، عیسیٰ علیہ السلام یقینی طور پہ بغیر کسی شک و شبہ کے قتل نہیں کیے گئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور ہر اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، ہر ایک ایسا ہے کہ وہ ضرور اپنی موت سے قبل ان پر ایمان لے کر آئے گا۔ اس آیت کے تفسیر میں کئی اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر اہل کتاب جب انتقال کرے گا تو اسے بوقت موت یہ منکشف ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام حق پر تھے، انہیں قتل نہیں کیا گیا، سولی نہیں چڑھائی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے تھے۔ اس وقت مطلب اس کو ایمان لانا لیکن معتبر نہیں ہوگا۔ یا اس سے مراد ہے میدان محشر، کہ میدان محشر میں ہر اہل کتاب ان کی اصلیت کو جان لے گا اور ان کی حقیقت اور ان کے مراتب کو پہچان لے گا۔ یا اس سے ایک مراد یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، جو قرب قیامت کے وقت ہوگا، اس وقت ہر اہل کتاب میں سے ہر شخص ان کو پہچان لے گا۔ لہٰذا جو پہچانیں گے وہ ایمان لے آئیں گے، اور جو پھر بھی نہیں پہچانیں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس دور میں جزیہ یا ٹیکس وغیرہ کا کوئی رواج نہیں ہوگا۔ اور یا پھر یہاں اس سے مراد جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے ہی نہیں بلکہ خدا ہے، کہ کوئی بھی ایسا اہل کتاب میں سے نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر نہ آئے۔ یا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ہر یہود و عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا۔ یہ اپنی موت کے وقت، بوقت موت ہوگا تو ایمان معتبر نہیں، اگر موت سے پہلے لے کر آئے گا تو یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا، جب روئے زمین پہ تمام مومن ہوں گے، کوئی بھی کافر یا منافق وغیرہ باقی نہیں رہے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے، یعنی ان کے خلاف گواہ ہوں گے۔ یہودیوں کے خلاف اس طرح کہ انہوں نے میری تکذیب کی تھی، اور عیسائیوں کے خلاف اس طرح کہ انہوں نے مجھے خدا مانا، کیونکہ ایک عیسائیوں میں فرقے ہیں، ایک فرقہ آپ کو خدا کہتا ہے، ایک فرقہ آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ تو اس لیے یہ دو فرقے خاص طور پر یہ ان کی تکذیب کی جائے گی کہ نہ میں خدا تھا نہ میں خدا کے بیٹا تھا، ان لوگوں نے ایسا کیا، تو ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ان لوگوں کے ظلم کے سبب جو یہودی ہوئے، ہم نے ان پر بعض پاکیزہ چیزیں حلال کر دی تھیں، احلت لہم، جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، جو ہم نے پہلے ان کے لیے حلال کی تھیں۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ ان کی زیادتیوں کے سبب، ان کے قصوروں کے سبب ہم نے ان پر حرام کر دی تھیں۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور انہوں نے ان کے اس فعل کے سبب کہ انہوں نے کثیر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر بہت سی چیزوں کو حرام فرما دیا، جس کا ذکر انشاءاللہ عنقریب آگے آئے گا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس لیے کہ یہ سود لیا کرتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سود لینے سے منع کیا گیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس سبب سے کہ یہ لوگوں کا مال نا حق کھا جایا کرتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی ان اہل کتاب میں سے جو کافر ہوں گے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بسا اوقات انسان کی غلطیوں کی وجہ سے، اس کی بری حرکات کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے سلسلے بند کر دیے جاتے ہیں اور انہیں آزمائش اور سختیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو خصوصاً مسلمان کسی تنگ دستی میں گرفتار ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے بارے میں غور کرے کہ میرے کوئی عمل میں تو کوتاہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سختی آئی ہے۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ اعتراض کرنے سے پہلے، شکوہ کرنے سے پہلے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو کرنے سے پہلے غور و تفکر کرے تاکہ اعتراض اور شکوہ کرنے کی نوبت ہی نہ پیش آئے، اور وہ غور کرے کہ مجھ سے کون کون سے قصور سرزد ہوئے ہیں۔ اور یہ محاسبانہ نظر اکثر مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو بڑے بھولے پن کے ساتھ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مصیبت اور پریشانی ہے، پتہ نہیں ہم سے کیا قصور سرزد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے قصور نظر ہی نہیں آتے ہیں، اس لیے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ان پہ کئی چیزوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا۔ ایک یہ کہ یہ زیادتیاں کیا کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، دوسرا اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے، تیسرا یہ سود لیا کرتے تھے، چوتھا یہ لوگوں کے مال ناحق کھا لیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا، اور ان چیزوں کی وجہ سے یہ دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے علم میں پختہ ہونے والے، والمؤمنون اور ایمان لانے والے، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں، والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ عنقریب ہم انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو فرمایا کہ لیکن الراسخون فی العلم، علم منہم، کہ ان میں سے جو علم میں راسخ ہیں، ان سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کچھ متبعین ہیں، کہ یہ لوگ ویسے تو سب یہ یہود و نصارہ پہ عذاب نازل ہوگا، لیکن بعض ان اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو ایمان لانے کے سعادت انہوں نے حاصل کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں اس میں ایک تو راسخون فی العلم منہم، دوسرا مومن، تیسرا نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان لانے والے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اس مقام پر خصوصاً نماز ادا کرنے والوں اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا بھی ذکر کیا گیا، جس سے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نماز بھی ادا کریں، زکوٰۃ بھی دیا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کے مستحق ہو سکیں۔ اِنَّا اوحینا الیک، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی، کما اوحینا الی نوح، جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ یہ دراصل یہود کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب نازل فرمائیں جو یک بارگی آپ پر نازل ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایک ساتھ ایک کتاب نازل کی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی نبی ایسے گزرے ہیں جن پر یک بارگی کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی، اور تم ان سب پر ایمان بھی رکھتے ہو، تو یہ تم نے معیار کیوں بدل لیا کہ ان نبیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تم یک بارگی کتاب کے نزول کا معیار قائم نہیں کرتے، لیکن ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تم یہ کنڈیشن لگاتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں تمہاری نیتوں میں کھوٹ ہے، فساد تمہاری نیتوں میں ہے۔ حقیقتاً ایمان لانا یہ تمہاری نیتوں میں شامل نہیں، بلکہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرنا یہ تمہارا مقصود ہے۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ اِنَّا اوحینا الیک، بے شک اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی، کما اوحینا الی نوح، جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، والنبیین من بعدہ، اور ان نبیوں پر بھی جو ان کے بعد ہوئے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ،
اور ہم نے وحی نازل فرمائی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام پر۔ وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ان رسولوں کی طرف بھی ہم نے وحی نازل فرمائی کہ جن کا ذکر، جن کا قصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش فرمایا، اور جو آپ سے پہلے تھے، اور وہ رسول بھی کہ جن کا قصہ، جن کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے ذکر نہیں فرمائے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کو توریت دی گئی، اس میں حقیقتاً کلام تھا، ان سے بالمشافہ کلام بھی فرمایا گیا، اور پھر ان کو توریت بھی دی گئی۔ تو اس توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں ان کو تم قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو یہ تمام اتمام حجت کے لیے ارشاد فرمایا۔ وَرُسُلًا، اور ان رسولوں کی طرف بھی وحی نازل فرمائی، مبشرین، جو بشارت دینے والے ہیں، ومنذرین، اور ڈرانے والے ہیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یعنی اس لیے ہم نے وحی نازل فرمائی کہ اس کے بعد لوگ اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی خوشخبری سنانے والا، کوئی ترغیب دینے والا نہیں آیا۔ اس اتمام حجت کے لیے اللہ نے بے شمار رسولوں کو بھیجا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے اس کا جو اس نے آپ کی طرف نازل فرمایا، اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے، بہرحال یہ چاہے مانے نہ مانے۔ والملائکۃ یشہدون، اور ملائکہ اس پر گواہ ہیں۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں، دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ ان کی بخشش فرما دے، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ اللہ کی یہ شان ہے کہ ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ بنائے، الا طریقہ جہنم، مگر ہاں صرف ان کے لیے جہنم کا راستہ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یہ توجہ فرمائیں کہ دیکھیے جو کفر اختیار کرے اور اس وہ ظلم کرے، یعنی زیادتی کرے، اپنے ساتھ ناانصافی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکے، تو ان کے لیے اتنا سخت عذاب بیان فرمایا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کفر اختیار کرنا یہ بھی برا ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا یہ بھی برا ہے، اور یہ کفار کی صفت رہی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو بھی غور و تفکر کرنا ہوگا کہ بعض اوقات ہمارے خاندان میں کوئی لڑکا یا لڑکی دین کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتیں اپناتا ہے، نماز کا پابند ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات کافر نہیں بلکہ خود مسلمان اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کی شکل میں ہوں، بڑے بھائی بہنوں کی شکل میں ہوں، دیگر رشتہ داروں کی شکل میں ہوں، دوستوں کی شکل میں ہوں، اسکول کالج میں ٹیچرز کی شکل میں ہوں۔ بعض اوقات ہر ایک اس پہ پریشر ڈالتا ہے کہ تم اس عملی دنیا سے باہر نکل آؤ، بے عمل بنو، اور مطلب دین کے اوپر صحیح طریقے سے نہ چلو، مکمل طور پر دین کو اختیار نہ کرو۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو کوئی اس آیت کا مصداق بننے کے لیے، اس آیت پر عمل کرنے کے لیے مکمل اسلامی تعلیمات کو اختیار کرے تو تشویش لاحق ہو جاتی ہے، اور پھر کفار والا یہ کام، منافقانہ یہ صفت مسلمان اختیار کر لیتا ہے، اور مسلمان کہلانے کے باوجود پھر وہ مخالفت کرتا ہے، اور اپنے بچوں کو راستے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر عورت نیک بننے لگے تو بعض اوقات شوہر اس کو روکتا ہے نیک بننے سے، اور یہ بہت قابل گرفت بات ہے، بہت قابل توجہ امر ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہمیں بھی ان کفار کے ساتھ شامل فرما دے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔